جس طریقے سے سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، مگر بہت دیر سے نظم کا سلسلہ چل رہا تھا اور تھوڑا سا محفل میں کچھ تبدیلی ہونا چاہیے اور وقت بھی آ گیا ہے کہ تھوڑا سا تبدیلی کی جائے۔ عالی جناب مولانا کلب عباس صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، جن کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کے بیان کو سننا بھی عبادت ہے۔ ایسی شخصیتیں کہ اگر لفظیات کی خیرات نکال دیں اور ہمارے جیسے کم علم کے کشکول میں ڈال دیں تو ہمارے جیسے انسان ذاکر بن جائیں، شاعر بن جائیں، خطیب بن جائیں۔ جو بچے اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں ان سے یہ بات گزارش ہے ان بچوں سے اور نوجوانوں سے کہ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ابھی محفل تھوڑی دیر کے بعد پھر سے شروع ہونے والی ہے۔ جناب بیتاب ہلوری صاحب اور جناب چندن فیض آبادی صاحب ابھی یہاں موجود ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ محفل شروع ہونے والی ہے، ختم نہیں ہو رہی محفل شروع ہونے والی ہے، مگر کچھ ضروریات ہوتے ہیں۔ اس کے تحت میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا کلب عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات السلام علیکم۔ مختصراً 10 منٹ میکسیمم، چونکہ برادر عزیز کی بہت ہی خواہش تھی، تقریر کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں نبضتاً نہیں ٹھیک ہے، پہلے سے اٹھا ہوا ہے، چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ، جلت عظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخائہم وجلالتہم وعظمتہم وکرامتہم ونجابتہم وشرافتہم وشجاعتہم وبصولتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام: ایہا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مسلسل ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً 2:30 بج چکے ہیں اور یہ وقت نہیں ہے، اور بس ثواباً جزءاً نبذتاً خلاصتاً چند ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بہت زیادہ نہیں، بس 8-10 منٹ، تاکہ شریک ثواب ہو سکوں۔ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے محفل کو سماعت فرمایا اور بہترین شعراء کرام نے خراج عقیدت کو پیش کیا، اور قابل داد ہیں یہاں کے جوانان، یہاں کے تمام افراد جو اس طرح کے ماشاءاللہ پروگرام کو کرتے ہیں کہ یہ قریہ، یہ جگہ جہاں پر لوگوں کے تخیلات میں بھی یاد نہیں آتی کس طرح کی محفل اس منطقے میں، اس علاقے میں ہو سکتی ہے، مگر اگر خلوص ہو اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہ ہو تو اس طرح کی محفل اس طرح کے گاؤں میں، قریے میں بھی ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آج سجاد ڈے کے عنوان سے آپ یہاں جمع ہوئے۔ کیوں جمع ہوئے؟ کہا مولا سجاد کا تذکرہ سنیں گے، مولا سجاد علیہ السلام کی زندگی کا نبذہ، ایبریویشن، زبدہ اپنے دیباچہ حیات میں لے آئیں گے اور لا کر اپنی حیات کو منزل کمال تک لے جائیں گے۔ محفل میں کیوں آئے، جشن میں کیوں آئے؟ عزیزان گرامی، صرف جشن امام سجاد سننا کافی نہیں ہے، بلکہ تذکرہ امام سے اپنی حیات میں انقلاب لانا ضروری ہے۔ غور کیجئے گا، محفلیں، مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں،
لیکن مجلسوں کے ذریعے سے غور کیجئے گا، اپنے وجود میں انقلاب لے کر آئیے، اپنی فکروں میں انقلاب لے کر آئیے، یہ اصل ہدف ہے اور یہی مقصد حقیقی ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ امام سجاد علیہ السلام طاغی کے سامنے، جابر کے سامنے، ظالم کے سامنے، رئیس الطغات کے سامنے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ کہتے ہیں جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے جان لے، میں سید سجاد امام حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ امام کب عرض کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اس وقت عرض کر رہے ہیں جب امام قیدی ہیں، مگر دنیا کو بتا رہے ہیں قیدی ہوں مگر بول رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، قیدی ہوں مگر بول رہا ہوں، پیاسا ہوں مگر بول رہا ہوں، زنجیروں میں مجھے جکڑا گیا ہے مگر بول رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جرأت، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ بصالت، یہ شجاعت کہاں سے عطا ہوئی؟ گویا امام سجاد بتانا یہ چاہتے ہیں تم مجھے قید تو کر سکتے ہو لیکن میری شجاعت کو نہیں چھین سکتے۔ عزیزان گرامی، تم مجھے قید تو کر سکتے ہو مگر میری شجاعت کو نہیں چھین سکتے۔ اگر ہم زمین کربلا پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں اس بات کی طرف جانا ہوگا کہ کربلا کی سرزمین سے جو دو شخصیتیں ابھری ہیں اور جو انقاذ اور ایقاظ کے لیے زمین کربلا سے دربار شام اور بازار شام تک گئی ہیں، ایک شخصیت کو سید سجاد کہا جاتا ہے اور دوسری شخصیت کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ ایقاظ اور انقاذ، بیداری اور حفاظت، یہی وہ مقصد سید سجاد تھا۔ امام سجاد اگر دربار میں جاتے ہیں اور دربار میں جا کر خطاب کرتے ہیں تو دنیا بشریت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کربلا زمین کا نام نہیں ہے، کربلا مرکز انقلاب کا نام ہے۔ کربلا زمین کا نام نہیں ہے، کربلا مرکز انقلاب کا نام ہے۔ یاد رکھو، زمین کربلا پر امام حسین نے انقلاب برپا نہیں کیا بلکہ دنیا انسانیت کے مزاج میں جو انقلاب برپا کر دے اسے سجاد کہا جاتا ہے، اسے سجاد کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے گا کون بول رہا ہے؟ رئیس البواسل بول رہا ہے، منبع شجاعت بول رہا ہے، علم و خرد کا پیکر بول رہا ہے، زبدہ کائنات بول رہا ہے، شرف انبیاء بول رہا ہے۔ غور کیجئے گا، تعزیز انبیاء بول رہا ہے، مفسر قرآن بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے جس کے لفظ شجاعت پر دلالت کرتے ہیں، یا یوں کہہ دوں اگر بول دے تو طاغی اس بات کا اعلان کر دیتا ہے ہم ہار گئے تم جیت گئے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی جسے بیمار سمجھ کر قیدی بنا کر درباروں سے گزارا گیا تھا، جب وہ یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے ملک شام کے اس طاغی کو بیمار کر دیا جو سید سجاد کو بیمار سمجھ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم زمین ہندوستان پر جمع ہو کر مختلف مناطق میں کیا کرتے ہیں؟ ذکر سید سجاد کیوں کرتے ہیں؟ فور واٹ؟ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کرتے ہیں کہ بصالت ہمارے اندر آ جائے، شجاعت ہمارے اندر آ جائے۔ غور کیجئے گا، دنیا عبادت اس لیے کرتی ہے، اس لیے عبادت کرتی ہے کہ عبادت کے ذریعے سے شرف حاصل ہو جائے۔ دنیا عبادت اس لیے کرتی ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے سے مشرف ہو جائے، موقر ہو جائے، مبجل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، جب سید سجاد عبادت کرتے ہیں، العبادت تعزز العابد والزاہد، ولیکن غور کیجئے گا، عندما یعبد السجاد علیہ السلام فحظ السجاد علیہ السلام یعزز العبادت والسجود والرکوع۔ دنیا جب عبادت کرتی ہے تو عبادت سے اہل دنیا معزز ہوتے ہیں، لیکن جب سجاد عبادت کرتے ہیں تو سجاد عبادت کے ذریعے سے عبادت کو شرف عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عبادت کو شرف عطا کرتے ہیں۔ یہ محتاج شرف نہیں ہے، یہ محتاج بصالت نہیں ہے، یہ محتاج حماس نہیں ہے۔ دنیا کا سارا کمال جس کے دریچے پر جھک کر سلام کر کے اپنی عظمت کو بڑھا لے اسے زین العابدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آج دنیا سوچتی یہ ہے
وجہ میں یہ اکثر جملہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو، بغدادی سے لے کر اسامہ بن لادن کی اولاد تک اگر گھبرا جائے جس سے، اسے نصر اللہ کہتے ہیں۔ جب تم نصر اللہ سے اتنا ڈرتے ہو تو جب حجت اللہ آئے گا، جب حجت اللہ آئے گا تو تمہارا عالم کیا ہوگا۔ عراق کی سرزمین پر ایک سید، ایک فرزند علی دنیا طغات کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام ارہابی، تمام آتنکوادی، تمام دہشت گرد مل کر مزارات کو نہیں گرا سکتے۔ جب دنیا طغات نے، تمام دنیا کے آتنکوادیوں نے، ارہابیوں نے یہ ارادہ کیا زمین کربلا سے مقدسات کو ختم کر دیں گے، تو وہیں پر ایک بوڑھا مجاہد رہتا ہے جسے سید سیستانی کہا جاتا ہے۔ ایک بوڑھا مجاہد رہتا ہے جسے سید سیستانی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے قلم میں اتنی طاقت ہے، اس نے دو لفظ کہے، احفظ العراق والمقدسات، اپنے عراق کی حفاظت کرو، مقدسات کی حفاظت کرو۔ اہل عراق نے جب مقدسات کی حفاظت کی تو بغدادی بھی بھاگتا ہوا اپنے پرکھوں کے بھاگنے کا اعلان کرتا ہوا نظر آیا کہ یاد رکھو، جب ہم ابن علی سید علی سے نہیں لڑ سکتے تو فرزند علی حجت خدا جب ظہور کریں گے دنیا کانپ کر زمین تلے چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حیات کے دیباچے میں شجاعت، حماس، جرأت، بصالت، ہمت عطا کرے، اور وہ شرف عطا کرے جو سید سجاد چاہتے ہیں۔ چاہتے یہ ہیں کہ اگر مجھے زین العابدین سمجھتے ہو تو اپنے آپ کو عبادت سے قریب کر کے زاہد بن جاؤ، ساجد بن جاؤ، عابد بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما۔ پروردگار اس منطقے کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ان سب کو اجر اجزل عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا علیہم السلام کا، یہ حضرات بہت دور سے ذکر امام سجاد سننے کے لیے آئے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ ہمت، وہ شہامت، وہ بصالت، وہ شجاعت عنایت فرما کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں شمار کر لیں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔